ہم ہر وقت بچوں کو یہی سناتے رہتے ہیں، اٹھو بچے بچے ہوتے ہیں، بڑوں میں نہیں بیٹھتے، کہ کبھی نہ کہا کریں، خود پہ کنٹرول کر لیں، اگر کوئی ایسی بات کرنی تو بعد میں کر لیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. لیکن بڑوں کی مجلس میں بچوں کو بٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے الگ پروگرام نہیں کیے تھے، بچوں کی الگ کلاسز کوئی نہیں ہوتی تھی اس وقت. آپ نے بڑوں کے بیچ میں ہی بچوں کو سکھایا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ 10-10 سال کی عمر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو انہوں نے آپ کی احادیث سیکھی، جو آپ سے سیکھی براہ راست، اور پھر جو بڑے صحابہ سے سیکھی وہ سیکھ کر ایک طویل عرصے تک دین کو آگے پھیلاتے رہے، کیونکہ انہیں کانفیڈنس دیا گیا تھا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہم کہیں بھی جاتے ہیں بچوں کو الگ کر کے بٹھا دیتے ہیں، اپنی جان سے اتار دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے. مثلا اکثر جو دعوتیں ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں کس طرح ہوتا ہے، مرد الگ بیٹھ جاتے ہیں، یوتھ الگ بیٹھ جاتی ہے، لڑکیاں الگ بیٹھ جاتی ہیں، مائیں الگ قصے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے گروپ میں بیٹھ جاتا ہے. کوئی موقع نہیں ہوتا بچوں کے پاس کہ وہ بڑوں سے انٹریکٹ کر سکیں اور بڑوں کی وزڈم بچوں تک پہنچے. اس سے بچے کبھی بھی نہیں سیکھتے، وہ بچے ہی رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی بڑی بات سنی نہیں، سیکھی نہیں، سمجھی نہیں، دیکھی نہیں کہ وہ بڑے آپس میں انٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں یا بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئے. حتیٰ کہ کوئی بڑا گھر میں آئے بچوں کو ملواتے تک بھی نہیں، اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ بچے کسی بڑے کے پاس جا کے بیٹھے اور کچھ سنے اور سیکھیں. لیکن اس کے برعکس جو مائیں اس چیز کا اہتمام کرتی ہیں، نانی دادی کے پاس بٹھاتی ہیں، بڑے بزرگ گھر میں آتے ہیں ان کے پاس بٹھاتی ہیں، ان کے ساتھ لٹاتی ہیں چھوٹے بچوں کو، ان کی گود میں دیتی ہیں جا کے، کیونکہ ان کے اندر بچوں کے لیے ایک اور ہی طرح کا پیار ہوتا ہے. جو بچوں کے بچے ہوتے ہیں مثلا، یا بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں، یا پھر اسکالرز کے پاس خود لے جاتے ہیں. تاریخ اسلام کو آپ دیکھیں، بے شمار کتابوں کے اوپر بچوں کے نام لکھے ہوتے تھے کہ اس بچے نے مجھ سے یہ کتاب اپنی ماں کی گود میں سنی تھی. وہ ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے. اور مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھی لے جاتی تھی، مسجد بھی لے جاتی تھی اور اسکالرز کی مجلسوں میں بھی لے جاتی تھی. اور بچے چھوٹے ہوتے سن سن کے ان کے اندر پھر ان چیزوں کی محبت پیدا ہو جاتی اور وہ اپنا ایک امیج بنا لیتے کہ ہم نے بھی بڑے ہو کر ایسا کرنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا ابھی، تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیسٹ لگا دیتی تھی گاڑی میں. جب وہ حوالے کوٹ کرتے تھے مختلف تو اتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتا تھا اور اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہو گئی ان کے لیے. اب جب اللہ نے موقع دیا ان سے ملاقات کا تو جو وہ کہتے تھے بھاگ بھاگ کے سنتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں بچپن سے ایک امیج بیٹھ گیا تھا، ان کے ایک بڑائی بیٹھ گئی تھی، ایک محبت پیدا ہو گئی تھی. تو پہلی چیز ہوتی ہے کسی کے لیے دل میں محبت ڈالنا. جب ہمارے بچے اسکالرز کے پاس جائیں گی نہیں، ان کو سنیں گے نہیں، ان کی محبت ہی نہیں دل میں آئے گی، وہ ان کو کاپی کہاں سے کریں گے، وہ ان جیسے بننے کی کوشش کہاں سے کریں گے، ان کی بات کیسے مانیں گے. ہمارے بچے تو الٹے نفرت کرتے ہیں پھر، کیونکہ ہم زیادہ ان کی شخصیت کے کچھ بولتے رہتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، لیکن بچوں کے دل میں محبت نہیں پیدا کرتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بزرگوں سے ملوائیں، تب وہ بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں گے. ان کے پاس بٹھائیں. اور بزرگوں کو بھی یہ کہوں گی کہ جب بچے مجلس میں آئے تو خدا کے لیے اپنی باتیں چھوڑ دیں، پھر ان کی انٹرسٹ کی بات کریں، ان کے لیول پر اتر آئیں. بچے ہماری مجلس میں کیوں نہیں آنا چاہتے معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ جب وہ آ کے بیٹھتے بھی ہیں تو ہم ان کو نہیں توجہ دیتے، ہم اپنی باتیں کیے چلے جاتے ہیں اور وہ بےچارے اگنور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بور ہو جاتے ہیں اور بات ختم. تو غلطی کس کی؟ اور پھر ہم بلیم کرتے ہیں ان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کو کسی بڑے کام سے کوئی دلچسپی نہیں. پھر اسی طرح جب بچے ذرا بڑے ہوں تو مجلس میں آ کے بیٹھے تو ان کو بھی اٹینشن دیں، ان کو بھی ان کا حق دیں، خود آگے بڑھ کے سلام کریں. عموماً کیا ہوتا ہے جب بڑے سوشلائز کرتے ہیں، گلے مل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بچوں کو کوئی ویلکم ہی نہیں کرتا، نہ پوچھتا ہے نہ ان سے بات کرتے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. بچوں کو امپورٹنس دیں. پھر یاد رکھیں بچے سب کے بچے ہیں،
صرف آپ کا بچہ آپ کا نہیں ہے، باقی بھی آپ ہی کے ہیں. اور کسی کے بچے کو اگر آپ پیار سے دیکھیں گے، آپ ان کو آگے بڑھ کے ملیں گے، تو آپ کے بچے کو بھی لوگ عزت دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس کو بڑوں کی مجلس میں بٹھاتے تھے اور ان کے سامنے اسے سوال بھی کرتے تھے، وہ بچے کو اہمیت دیتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب مجھے بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے، خاص طور پر بلا کے. بعض کو اس میں بڑا اعتراض ہوا تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ مجلس میں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں اس کو، اس کے جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں. فوراً ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کی کیوں اتنی امپورٹنس، ہمارے بھی تو بچے ہیں، پھر وہ بھی آیا کرے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے کہ کیوں بٹھاتا ہوں. پھر انہوں نے ایک دن ابن عباس کو بلایا، انہی بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھایا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے انہیں دکھانے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے بلایا. پھر آپ نے اسے پوچھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، یہ سورت کیوں نازل ہوئی تھی؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہمیں مدد اور فتح حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اس آیت میں اللہ کی حمد اور استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی تفسیر کر دی. کچھ لوگ چپ رہے، انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا. پھر آپ نے مجھ سے کہا ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے، کیا معنی ہے اس آیت کا؟ میں نے عرض کیا نہیں، میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. پوچھا تمہاری کیا رائے ہے، یہ بچے ہیں اس وقت. میں نے عرض کی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی چیز بتائی تھی اور فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، یعنی آپ کی وفات کی خبر ہے، اس لیے آپ اب کیا کریں، اپنے رب کی حمد و ثنا اور استغفار کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے کہا، یعنی تم نے صحیح جواب دیا. اب آپ دیکھیے کہ اس سے بچے کی سیلف اسٹیم کہاں گئی ہوگی، کتنا اعتماد پیدا ہوا ہوگا اس میں. اچھا ہم اس میں کیا کہتے ہیں، اچھا تم بڑوں کے سامنے بولتے ہو، اپنی بڑائی نبھاتے ہو، تم بڑی چیز سمجھتے ہو خود کو، اپنے قابو میں رہو، بیٹھے رہو، چپ رہو، اپنا علم سنبھال کے رکھو. بڑوں کو بے ادبی کر رہے ہو. یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ بچے کی سیلف اسٹیم کو بڑھانا ہے. اور اس میں ایک نارمل طریقے سے بات ہو رہی، کوئی بدتمیزی نہیں، بد اخلاقی نہیں، کچھ بھی نہیں.